السلام علیکم۔ آپ سب کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ جو مجھے جانتے ہیں ان کو میرا معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی آپ بیتی کو بیان کرتا ہوں، اور میں دنیا کے کونے کونے میں گیا ہوں اور وہاں بہت کچھ حیرت انگیز چیزیں دیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دسمبر کی سخت سردی کی رات تھی اور درجہ حرارت منفی میں تھا، اور رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں روز کے معمول کے مطابق پراسرار جگہ پر ہونے والے واقعات کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اور اس وقت ہیڈ کوارٹر کا چپراسی آفس میں موجود تھا۔ میں اپنے کام میں مگن تھا کیونکہ میں نے اسے سینئر کو کیس رپورٹ کرنا تھا، اور میرا یہ کیس پیرانارمل سوسائٹی شکاگو میں جانا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور میری توجہ میرے کام کی ہی طرف تھی کہ کسی بچی کی آواز سنائی دی۔ میری توجہ ہٹی اور میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے پھر سے ویڈیو دیکھنا شروع کی تو پھر ایک آواز آئی۔ اس بار یہ آواز کسی گیند کی تھی۔ میں اس بار اٹھ گیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ سردی بہت زیادہ تھی، میں نے پورا کوٹ پہنا ہوا تھا، اور میں ایک دوسرے ہال میں چلا گیا اور پھر وہاں کی لائٹ آن کی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں پھر دوبارہ واپس آ گیا کہ محمد بن وقاص، تیرا وہم کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، اب آرام سے ویڈیو دیکھو اور اپنا کام پورا کرو۔ ابھی میں یہ کام کر ہی رہا تھا کہ ایک چیخ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے جب دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اب ایک عورت کو دیکھ رہا تھا جو کہ مجھے گھور رہی تھی۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے تھا، مگر ساتھ ہی خون بھی نظر آیا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی تو وہ فوراً غائب ہو گئی۔ تو یہ جانتا ہی تھا کہ یہ ہیڈ کوارٹر تو بھوتیا ہی ہے۔ آج اس بزرگ خاتون کو بھی دیکھ لیا۔ میں نے اس عورت کو تلاش کرنا چاہا مگر وہ نظر نہ آئی۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ ندیم چائے لے کر آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں چائے رکھ دو، وہ پھر بھی وہیں کھڑا رہا۔ میں نے پھر آواز دی، ندیم چائے رکھ دو، مگر وہ وہیں رہا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ پلٹ گیا اور چلا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ ندیم کی شکایت لگانی ہی پڑے گی، اور میں ویڈیو دیکھنے لگ گیا۔ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ دستک ہوئی۔ اب رات کے اس پہر کون آ گیا ہے؟ میں نے ندیم کو آوازیں دی مگر اس نے نہ سنی۔ بالآخر مجھے ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ گیٹ کھولا تو ایک لڑکی پریشانی سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میری چھوٹی بہن کو دورے پڑ رہے ہیں اور وہ عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ اس کے گلے میں ایک صلیبی نشان تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں بس ابھی آیا۔ میں اندر جانے لگا تو ندیم باہر سے دروازے پر آ گیا۔ میں نے ندیم کو دیکھا اور پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ تم تو اندر تھے۔ اس کا جواب سن کر مجھے سکتہ سا آ گیا۔ اس نے کہا کہ سر میں 1 گھنٹے سے چرچ میں تھا، عبادت کر رہا تھا، ابھی آیا ہوں بس۔ پھر کیا تھا؟ میں نے کہا کہ تم اندر جاؤ، میں اس لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا۔ ندیم اندر چلا گیا۔ میں نے اپنا بیگ پکڑا اور اس لڑکی کے ساتھ نکل پڑا۔ وہ لڑکی رو بھی رہی تھی اور میں نے اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے بتایا کہ فادر جارج یہاں نہیں تھے تو انہیں نے کہا تھا کہ میں یہاں آ کر مدد لے سکتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا کہ ہاں فادر جارج اچھے انسان ہیں وہ، اور میں چلتا رہا مگر اچانک سامنے وہی بزرگ خاتون کو دیکھا جو مجھے ہیڈ کوارٹر میں نظر آئی۔ اب اس کی لال آنکھیں بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا چاہا تو دھندلاہٹ ہو گئی اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ چلتا رہا اور میں نے تسبیح ہاتھوں میں لے لی۔ آج مجھے بھی کافی ڈر بھی لگ رہا تھا۔ دسمبر کی رات تھی، سردی بہت زیادہ تھی۔ کوٹ پہن رکھا تھا اور چمڑے کے بڑے جوتے پہن رکھے تھے، مگر سردی ہے جی کہے سے بھی داخل ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کا گھر بھی آ گیا۔ گھر بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ پرانے طرز کا ایک گھر تھا۔ میں دروازے کے پاس ہی گیا تو میرا سر بھاری ہو گیا اور مجھے اشارے ہونے لگ گئے۔ اس گھر میں ضرور کوئی بدروح تو ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی کیفیت تھی۔ مجھے آج اپنے استاد محترم رحیل شریفی بہت یاد آ رہے تھے۔ کیا ہی اعلیٰ ظرف تھا ان کا، انہوں نے مجھے بہت سا علم دیا۔ ابھی میں نے پہلا ہی قدم رکھا تو ایک چیخ کی آواز آئی، پھر یہ وہی بچی تھی جس پر جنات کا سایہ تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا تو ایک بھاری سی آواز اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ تم، میں اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دوں گا۔ میں نے یہ سنا تو میں اپنی ہیٹ اتار کر رکھ دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس بچی پر شیطانی سایہ تھا کیونکہ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی اور یہ
बार बार ज़मीन से ऊपर उछल रही थी और एक छोटी सी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसकी आवाज़ और ज़्यादा गरजने लगी। मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सबको मार दूंगा। मैं बस चाहता था कि इस बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने इस साये से बात करना शुरू की, ये जानना चाहा कि ये कौन क्यों आया है, कहाँ से आया है, और बात करते करते बच्ची का सर पकड़ कर इसके बाल पकड़ लिए और पटाई करना शुरू कर दी। बस इस लड़की में मज़ीद ताकत आ गई। मैंने इशारा किया कि इसको पकड़ के रखो। मैंने पूछा कि कौन सा दीन है? इसने कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल एक ही बात कि सबको मार दूंगा। मैंने अमल करते करते इस बच्ची के बाल काट लिए सर से और वो लड़की बेहोश हो गई। मैंने कहा कि इसे अब लटा दो और मैंने इस लड़की से बहुत पूछने की कोशिश की कि आपका कोई दुश्मन था या कोई भी जो मारा गया हो, मगर उस लड़की ने कुछ नहीं बताया, मगर उसके चेहरे पर परेशानी सी थी। आज तो इस बच्ची को काबू कर लिया, मगर मुझे अब सारी बात जाननी है। मैं कल इसी वक्त आऊँगा, मुझे सब बता देना। और ये कहते ही इस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी और हाथ बहुत गर्म, इतना कि लोहा तप रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से हाथ छुड़ाया और इस लड़की को कहा कि मुझे सब सच जानना है, इसमें काला इल्म भी शामिल है। आखिर क्या हुआ? इस लड़की ने कहा कि यहाँ सुना है कि कोई औरत रहती है, वो काला जादू करती थी। मेरे बाबा सब जानते हैं, वो कल आ जाएंगे तो आपको सब बता देंगे। ये आप बीती अभी बाकी है, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना था और ये शैतानी साया था जो कि आसानी से नहीं जाने वाला था। अभी तो कुछ कत्ल भी हुए थे और बहुत कुछ राज था जो आपको अगले हिस्से में बताऊंगा।